بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب ہے مسائل بہشت زیور. صفحہ نمبر ہے 79 یعنی 79. صفحہ نمبر 79. ہماری بات چل رہی تھی کہ پانی کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن شربت وغیرہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ سادے پانی کی طرف جاتا ہے. اس کے خود پاک ہونے، پاک کرنے والا ہونے، اس کے اعتبار سے اس پانی کی 5 قسمیں بنی تھی. ایک تھا طاہر، مطہر یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور اس میں کوئی کراہت کی بات بھی نہیں ہے. دوسرا پانی تھا کہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے. اس کے اندر آیا تھا زمزم کا پانی آ گیا، دھوپ میں گرم کیا ہوا پانی تھا وغیرہ. یہ گزرا تھا. تیسرا وہ پانی تھا جو خود پاک تو ہے لیکن آگے پاک نہیں کر سکتا، نجس نہیں ہے، پاک ہے. اس کی صورت ہم نے پڑھی تھی کہ یہ ہوتا ہے وضو یا غسل میں استعمال شدہ پانی. وہ جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم نیچے جمع کر لیں برتن میں تو وہ پانی پاک تو ہے، کسی کے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اس پانی کو پینا، اس پانی سے دوبارہ وضو کرنا یہ درست نہیں ہے. اب چوتھی قسم ہے مشکوک پانی، ڈاؤٹ پانی. یہ پالتو گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی ہوتا ہے، یہ مشکوک ہوتا ہے. یہ خود پاک تو ہوتا ہے لیکن شک اس میں ہوتا ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں. اس کے اپنے پاک ہونے میں شک نہیں ہے. ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ اس کے پاک ہونے میں نہیں ہے کہ پتہ نہیں نجس ہے یا نہیں ہے، بلکہ ڈاؤٹ اس بارے میں ہے کہ یہ پاک کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اگر مشکوک کے علاوہ، لہذا اگر ہمارے پاس مشکوک کے علاوہ اور کوئی پاک یا مکروہ پانی نہ ہو تو پھر اسی سے ہی وضو کر لیں، لیکن جب وضو کریں تو ساتھ میں تیمم بھی کر لیں، ساتھ میں تیمم بھی دوبارہ کر لیں. ان دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، یعنی خچر کے جھوٹے کے ساتھ یا گدھے کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو تیمم کرنا، یہ دونوں کام کرنا واجب ہے. خالی ایک کام کافی نہیں ہوگا، اس لیے ان میں سے کسی ایک پر اکتفا جائز نہیں. ویسے تو وضو اور تیمم میں سے جس کو بھی پہلے کرے وہ جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے وضو یا غسل کر لے پھر تیمم کرے. صرف گدھے کا ہی جھوٹا پانی ہمارے پاس موجود ہے، غسل کرنا پڑ گیا تو پہلے غسل کر لیں، بعد میں غسل کے ساتھ غسل کا تیمم کر لیں. وضو کرنا پڑ گیا تو پہلے وضو کر لیں پھر اس کے بعد وضو کا تیمم کر لیں. مقید پانی، پانچویں صورت، پانی کی پانچویں قسم آ گئی، مقید پانی. مقید پانی وہ ہوتا ہے کہ صرف پانی کہنے سے جس کی طرف ذہن جلدی منتقل نہیں ہوتا، ذہن منتقل نہیں ہوتا، ذہن میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا یہ مراد تھا آپ کا. یہ وہ پانی اور مائع ہے، لکوڈ ہے، جو درختوں اور پھلوں اور نباتات یعنی سبزی پتے وغیرہ وغیرہ سے نچوڑ کر نکالا جائے، ان کا نچوڑا ہوا پانی، ان کا رس ہو گیا. دوسرا، یا ان سے ٹپک کر نکلا ہو خود ہی، یا پھر گلاب کا پانی وغیرہ ہے کہ جسے کشید کر کے نکالا جاتا ہے. یا پھر اسی طرح جب مطلق پانی میں کوئی ایسی پاک چیز مل جائے کہ وہ پاک چیز اس پانی کے کسی وصف یعنی ذائقہ یا رنگ یا بو کو بدل دے، اور اس میں کوئی پاک چیز اس طرح سے مل جائے کہ وہ پانی اس چیز سے مغلوب ہو جائے اور پانی کا نام اس سے زائل ہو جائے، تو یہ مقید پانی کے معنی میں ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ پانی کے یا تو پانی ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، پانی کسی درخت سے کشید کیا ہوا ہے، درخت سے نکالا ہوا رس ہے، کسی پھل سے نکالا ہوا رس ہے، یا پھر ہم نے اس کو کشید کیا ہوا جیسے گلاب کے پتوں کو پکا کر، پتیوں کو پکا کر پانی، اس کے بعد اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا بلکہ عرق گلاب وغیرہ سمجھتے ہیں. یا پھر کوئی اور ایسی چیز ڈل گئی ہے، پاک چیز ڈل گئی ہے کہ جس سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ اتنا چینج ہو چکا کہ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پانی کہاں ہے، یہ تو شربت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شربت ہے، یہ پانی کہاں رہا. روح افزا ڈالنے کی وجہ سے اس کے بعد کوئی بھی اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ اب یہ پانی ہے. پہلے پانی تھا لیکن اب تو یہ شربت ہے، اب تو یہ اسکواش ہے، تو جوس ہے، تو یہ
चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो ये कहलाता है मुक़य्यद पानी, इसको अब हम कहते हैं मुक़य्यद पानी। तो मुक़य्यद पानी का हुक्म हम देखते हैं, जिस पानी में कोई और चीज मिल गई हो या पानी में कोई और चीज पकाई गई हो और वो ऐसा हो गया कि अब बोल चाल में इसको पानी नहीं कहते बल्कि इसका कुछ और नाम हो गया है, तो उससे वुजू और गुस्ल करना जायज नहीं है। नजासत हुक्मी को दूर करना जायज नहीं है। यानी खुलासा ये निकला कि नजासत हुक्मी को हम शरबत या शरबत वगैरह से दूर नहीं कर सकते। ये इसकी क्या सूरतें हैं, जैसे शरबत, शीरा, शोरबा, सिरका, अर्क़े गाँव ज़ुबान वगैरह के, इनसे वुज़ू दुरुस्त नहीं है। मसला, जिस पानी में कोई पाक चीज़ पड़ गई और पानी के रंग या मज़े या बू में फ़र्क आ गया, लेकिन वो चीज़ पानी में पकाई नहीं गई, ना पानी के पतले होने में कुछ फ़र्क आया, जैसे कि बहते हुए पानी में कुछ रेत मिली होती है या पानी में ज़ाफ़रान गिर गई, ज़ाफ़रान पड़ गया या उसका बहुत खफ़ीफ सा रंग आ गया या साबुन पड़ गया या इस तरह की कोई और चीज़ पड़ गई, तो इन सब सूरतों में वुज़ू और गुस्ल दुरुस्त है। देखिए, एक चीज़ अब मिली है, अब क्या है? सिर्फ़ एक चीज़, रंग या यानी पानी के रंग या मज़े या बू में फ़र्क आया है। एक वसफ़ बदला है पानी का। पाक चीज से पानी का सिर्फ एक वसफ बदला है और हमने फिर उस पाक चीज की वजह से पानी को पकाया भी नहीं, डाल के पकाया भी नहीं है कि पकाने से भी एक चीज का ही चाहे वसफ बदले, लेकिन फिर भी उसका नाम चेंज हो जाता है। लोग पकाने की वजह से समझते हैं कि अब ये अर्क बन गया, अब ये फलाना सिरका बन गया या फलानी चीज बन गई, शरबत बन गया पकाने की वजह से। तो पकाया भी नहीं गया, सिर्फ एक वसफ बदला है, तो कोई हरज की बात नहीं है, इससे वुजू और गुस्ल दुरुस्त है। और अगर पानी में कोई चीज डालकर पका ली गई और उससे रंग या मजा वगैरह बदला, तो उस पानी से वुजू दुरुस्त नहीं है। अब वुजू दुरुस्त नहीं है क्योंकि पकाने की वजह से हम उसे चेंज समझते हैं। पकाया इसीलिए जाता है कि ताकि अब ये पानी ना समझा जाए, इसको शीरा समझा जाए फलानी चीज का, या इसको हमने अर्क़े गुलाब बनाने के लिए पका रहे हैं, हम इसको फलानी चीज बनाने के लिए पका रहे हैं। तो पकाने का कॉन्सेप्ट होता ही इसीलिए कि इसको हमने चेंज करना है, चेंज समझना है, पानी नहीं समझना कल को। तो इसलिए इससे वुजू दुरुस्त नहीं है। जी, मैं ये सवाल आया है कि पीछे गुज़रा है कि शरबत से वुज़ू नहीं होता और यहाँ पर पकाने की बात है। देखिए, शरबत में वहाँ पर बात लिखी हुई थी कि उसका नाम ही कुछ और हो गया। पहले ही पानी में कोई चीज़ मिलाकर उसका नाम ही चेंज हो गया। आप उसको यानी उसका रंग, बू, मज़ा सब कुछ बदल गया। तो उसको जैसे रूह अफ़ज़ा डाल देने की वजह से पानी के एक गिलास में रूह अफ़ज़ा डाल देने की वजह से उसका रंग भी बदल गया, मुँह बू भी बदल गई, मज़ा भी बदल गया और नाम भी बदल गया। अब उसको कोई पानी भी नहीं कहता। तो यहाँ से तो अब वुज़ू बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। अगर एक चीज़ गिरी यानी एक वसफ़ बदला है, थोड़ा-सा साबुन गिर गया जैसे पानी के अंदर, अब इसको हमने पकाया भी नहीं है। अगर हम पकाते साबुन डाल के, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। हम इसको कुछ और बनाना चाह रहे हैं, पानी नहीं रखना चाह रहे हैं। हम कोई और यानी लिक्विड साबुन या कोई और चीज़ तैयार करना चाह रहे हैं। ये पकाना इसकी अलामत होती है। हमने पकाया भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिया इसको। तो वो बाल्टी के अंदर साबुन अगर गिर गया, तो उससे थोड़ा-सा फ़र्क तो आएगा। रंग में फ़र्क आ सकता है, या अगर हम उसको टेस्ट करें तो टेस्ट का फ़र्क आ सकता है, या उसकी स्मेल में फ़र्क आ सकता है कि पानी के अंदर से भी साबुन अगर तेज़ खुशबू वाला है, तो पानी के अंदर से भी खुशबू आ सकती है। एक नहीं, एक वसफ़ बदल गया, एक वसफ़ बदल गया और पानी को यानी हमने पकाया नहीं है कि कोई और चीज़ बन जाए। और अभी इसको देख के कोई ये भी नहीं कहता कि ये तो शरबत है या कोई और चीज़ बन गई है। देखने में भी, दिखने में भी वो क्या नज़र आता है? पानी ही नज़र आ रहा है। सिर्फ़ थोड़ा-सा उसमें फ़र्क आ गया है किसी एक वसफ़ में। हजरत जी, 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 ये जी। जो पानी उबाल लेते हैं सवाल सर्दियों ये में आया है कि अक्सर, बाल्टी में अगर साबुन गिर जाए, तो उसका आपने क्या कहा कि क्या बदलेगा? रंग भी बदलेगा। अगर तो देखें बहुत ज़्यादा बदल गया ना, बहुत ज़्यादा गिर गया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा-सा साबुन, ये साबुन पड़ गया यानी बहुत खफ़ीफ सा रंग आया। पानी में जैसे ज़ाफ़रान पड़ गया उसका बहुत खफ़ीफ सा रंग आया, या साबुन पड़ गया, यानी कह लें कि थोड़ी-सी चीज़
پڑ گئی, یہ نہیں کہ سارا کچھ ہی چینج ہو گیا, سارا کچھ چینج ہو گیا, زیادہ پڑ گیا تو پھر تو اس سے وضو غسل درست نہیں ہوگا. بات ہو رہی ہے کہ اتنا تھوڑا سا گر گیا اور کچھ چینجنگ آئی ہے پانی میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جبکہ خاص طور پہ ہم نے اس کو پکایا نہیں ہے, کیونکہ پکانا اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس کو چینج ہی کرنا چاہتے ہیں. ہم نے پکایا نہیں ہے, نہاتے ہوئے بالٹی کے اندر صابن گر جاتا ہے تو گر گیا, تو اس سے پانی میں بالکل پانی کا سارا یعنی کہہ لیں پتلا پن بھی ابھی باقی ہے, سب کچھ ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. وہ سوال آیا کہ گلاب کے عرق کو پانی میں بالٹی میں ڈال کے, وہ تو تھوڑا سا آپ ڈال حضرت دیتے ہیں جی, وہ آپ تھوڑا سا ڈالتے ہیں تو تھوڑے سے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی. وہ حضرت تو مطلب یہ پوچھ ایسے رہے ہی ہو گیا جیسے ذرا سا صابن گر گیا اندر, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عرق گلاب اگر ایک آدھ قطرہ یا تھوڑا سا آپ نے پوری بالٹی کے اندر ڈال دیا, اس سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آئے گا کہ جب عرق گلاب زیادہ ہو اور بالٹی کے اندر اور پانی تھوڑا ہو, تو پھر آپ اس پانی سے وضو یا غسل نہیں کر سکیں گے. جی نہیں, مراد یہ ہے گرم, سوال یہ آیا ہے کہ پانی گرم ہی ہو تو صابن ڈل گیا, تو وہ مراد یہ ہوتا ہے کہ ڈال کر پکانا. جب آپ پانی کو چولہے کے اوپر رکھتے ہیں نا, جیسے آپ نے پہلے وہ جو گھروں میں واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے صابن کو وہ پکانے کے لیے رکھتے تھے, پتیلی کے اندر ڈالا ایک ٹکیا کو یا تھوڑے سے سیویوں کو جو اس کی ہوتی ہیں وہ ڈالی اور آپ نے پکانے رکھ دیا, تو یہ پانی کو اب آپ پانی نہیں رکھنا چاہتے, آپ اس سارے پانی کو صابن بنانا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے اس کو چولہے پہ چڑھایا ہے. تو جب آپ نے اس طرح سے چولہے پہ چڑھایا ہے پکانے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ بعد میں پانی نہیں رہا بلکہ سارا صابن بن گیا, تو وہاں پہ پھر اس پانی سے وضو یا غسل درست نہیں ہوگا. وہ بھی یہی ہے, تھوڑا سا صابن کی طرح سے ہی ہے. جی جی, سوال آن لائن سوال کر رہے ہیں کوئی, جی حضرت بتائیں. جیسے ہم سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو وہ کیسا رہے گا؟ آواز نہیں آ رہی. حضرت جیسے ہم سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو وہ پانی کیسا رہے گا؟ جی دوبارہ بتائیے, چولہے پہ کیا رکھ دیتے پانی گرم کرنے کے لیے؟ جو سردیوں میں جو ہم پانی جی گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو وہ کیسا رہے گا؟ جی نہیں, پانی کو گرم کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوال یہ آیا ہے کہ چولہے پہ ہم پانی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, آپ پانی کو ہی گرم کر رہے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ صابن ڈال کر پتیلی میں صابن ڈال کر آپ نے پھر چولہے پہ رکھ دیا, تو اب کیا مطلب ہے؟ مطلب اب یہ ہوگا کہ آپ پانی کو پانی نہیں رکھنا چاہتے, آپ اس کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. جب کچھ اور بنانا چاہتے ہیں تو پھر جیسے صابن ڈال کر پتیلی میں آپ نے پتیلی کے اندر ایک گاچی ڈال دی, ایک ٹکیا ڈال دی صابن کی, اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا, تو اس کے بعد جب وہ تیار ہوگا تھوڑی دیر کے بعد, تو وہ شوربا سا بن گیا ہوگا, یعنی کہہ لیں صابن کا شوربا بن گیا ہوگا. تو اس پانی سے اب وضو کرنا جائز نہیں ہے. جیسے ہم نے پڑھا کہ سالن ہی کے لیے سالن تیار کر لیا, شوربا بنا لیا, پیچھے لکھا ہوا نا شوربا بنا لیا, تو شوربا بنانے کے لیے پہلے سادہ پانی تھا, اس میں نمک مرچ ہلدی وغیرہ یہ سب مسالہ ڈالا اور اس کا شوربا بنا لیا, پکا لیا اس کو, تو اس کے بعد اس پانی سے اب وضو کرنا یا غسل کرنا درست نہیں ہوگا. کہ ہم نے پکانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ یہ پانی نہیں رہا, کچھ اور بن گیا, مقید پانی بن گیا, یعنی سمپل پانی سے نکل گیا, مقید پانی بن گیا. جب بھی مقید پانی بن جائے گا تو اس کے بعد پھر اس سے وضو اور غسل درست نہیں رہے گا. مسئلہ آگے ہے, 80 نمبر صفحے پر ہی دیکھتے ہیں. مسئلہ, اگر کوئی چیز پانی میں ڈال کر پکائی جائے, اس سے رنگ یا بذا بو وغیرہ بدل جائے تو اس پانی سے وضو تو درست نہیں ہوتا. البتہ اگر ایسی چیز پکائی جائے کہ جو میل کچیل خوب صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے پکانے سے پانی گاڑھا بھی نہ ہو, تو اس سے وضو درست ہوتا ہے. جیسے مردے کو نہلانے کے لیے بیری کی پتیاں پکاتے ہیں, تو کوئی بندہ خود بھی اپنے نہانے کے لیے
بیری کی پتیاں ڈال کے پانی کو پکا لے تو اس سے پانی گاڑھا تو نہیں ہوتا، لیکن پکانے کے باوجود اس سے صفائی ستھرائی ذرا اچھی ہوتی ہے بیری کے پتیوں سے، تو بیری کے درخت کے پتیوں سے، تو وہ ڈال کے اگر پکا کے نہانا چاہے گا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر یہ ہمارے سامنے آیا کہ یہ کچھ اور نہیں بن رہا، بلکہ ہاں لیکن یہاں پہ یہ شرط ہے کہ پانی کا گاڑھا پن، پانی گاڑھا نہ ہو، ویسا ہی ویسا پتلا کا پتلا رہے۔ البتہ اگر اتنی زیادہ ڈال دیں کہ پانی گاڑھا ہو گیا تو پھر اس سے وضو اور غسل درست نہیں۔ مسئلہ، کپڑا رنگنے کے لیے زعفران گھولی یا رنگ گھولا تو اس پانی سے وضو درست نہیں، دوپٹہ رنگنے والے جیسے رنگ گھول لیتے ہیں۔ مسئلہ، اگر پانی میں دودھ مل گیا تو اگر دودھ کا رنگ پانی میں اچھی طرح آ گیا ہے تو وضو درست نہیں، اور اگر دودھ بہت کم تھا کہ رنگ نہیں آیا تو وضو درست ہے۔ یہاں تک پانی کی بات پوری ہوئی۔ آگے ہے جانوروں کے جھوٹے کا بیان کہ جانوروں نے اگر پانی میں منہ ڈال دیا ہو تو یہاں پہ خالی پانی کا ہی حکم نہیں ہوگا، بلکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہو تو اس میں اگر جانور منہ ڈال دیں تو اس کا کیا حکم ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ مسئلہ، انسان کا، آدمی کا جھوٹا تو پاک ہوتا ہے، چاہے کوئی دیندار ہو یا بے دین ہو، پاک ہو یا ناپاک ہو، یا عورت حیض سے ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں اس کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کا پسینہ بھی پاک ہے، البتہ اگر اس کے منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے اگر کوئی نجاست والی چیز استعمال کر لی تھی تو اس کی وجہ سے وہ منہ میں لگی بھی ابھی نجاست والی چیز، تو وہ اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو انسان کا پسینہ بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے۔ مسئلہ، حلال جانور جیسے مینڈھا، بکری، بھیڑ، گائیں، بھینس، ہرن وغیرہ، اور حلال پرندے جیسے طوطا، مینا، فاختہ، گوریا، یہ بھی ایک قسم کی چڑیا ہوتی ہے، چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو جانور حلال ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے، وہ سب ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے۔ مسئلہ، کتے کا جھوٹا نجس ہے، کتے کا جھوٹا نجس ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے برتن مٹی کا ہو یا تانبے وغیرہ کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ کتے کے منہ ڈالنے سے برتن کو 7 مرتبہ دھوئیں اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانج بھی لیں تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ لیکن یہ 7 مرتبہ یعنی کہ ٹوٹل 8 دفعہ دھونا، یہ صرف فضیلت کی چیز ہے، لازمی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے نہیں دھویا، 3 دفعہ ہی دھو لیا تو 3 دفعہ دھونے سے بھی پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ، سور کا یعنی خنزیر کا جھوٹا بھی نجس ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، ان سب کا جھوٹا نجس ہے۔ یعنی جن جانوروں کو کھانا حلال نہیں ہے اسلام میں، ان کا جھوٹا نجس ہے، اور جن جانوروں کو کھانا حلال ہے، ہم ان کو شکار کر کے کھا سکتے ہیں یا ان کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، تو ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ مسئلہ، دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو تو اسے نہ کھائیں، اور اگر غریب آدمی ہے تو کھا لیں، پھر اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی، کراہت کی بات بھی نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، اس دودھ کو یا اس کو کہہ لیں کہ جانوروں کو ڈال دیں گے یا پودوں کی آریوں میں ڈال دیں گے تو اس سے کوئی وسعت ہے، کوئی حرج نہیں آئے گا انسان کے اوپر، تو پھر اس کو ڈسپوز کر دے۔ مسئلہ، اب بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا، ہمیں نظر آ گیا کہ بلی ادھر بیٹھی ہوئی چوہا کھا رہی تھی اور یہاں پر آ کر اس نے برتن میں منہ ڈال دیا، تو وہ پھر وہ برتن نجس ہو جائے گا۔ اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا۔ یعنی فوراً کے فوراً کھا کر، جیسے کسی انسان نے اگر نجاست کھا لی ہو اور پھر فوراً اس کے بعد جا کر منہ ڈال دے تو یعنی پانی میں ڈال دے تو اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل بلی کا معاملہ ہے کہ تھوڑی دیر تک ٹھہر کر اگر اس نے چوہا کھانے کے بعد ٹائم لگا کے پھر پانی میں، برتن میں، دودھ میں منہ ڈال دیا تو ہم پھر کہیں گے کہ غریب آدمی ہے یا امیر آدمی ہے، وہاں پر تو یہ سوال چلے گا۔ لیکن اگر چوہا کھاتے ڈالا ہے تو پھر امیر غریب کا فرق نہیں ہے، وہاں تو وہ ناپاک ہو گیا، وہ غریب آدمی بھی تب بھی وہ دودھ سارا اس کو ضائع کرنا پڑے گا، وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ مسئلہ، کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی چیزیں اور پلیدی کھاتی پھرتی ہے، اس کا جھوٹا مکروہ ہوتا ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو
اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہوتا ہے. یہ پلیدی کھانے والی مرغی کی بات ہو رہی ہے. اس نے اگر کسی برتن میں پھر منہ ڈال دیا تو وہ پانی کا برتن ہے, کھلا ہوا تھا, تو اس میں پھر وہ مکروہ ہوتا ہے. مسئلہ شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا, باز وغیرہ کا جھوٹا بھی مکروہ ہے, لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے, نہ اس کی چونچ میں نجاست کا شبہ ہو, تو پھر اس کا جھوٹا پاک ہے, ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے. مسئلہ جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ, چھوٹے سانپ, بچھو, چوہا, چھپکلی وغیرہ, ان سب کا جھوٹا مکروہ ہے. ہم نے انہیں برتن میں منہ ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم یہی کہیں گے کہ بلی کی طرح سے ان کا حکم ہے کہ چھپکلی نے منہ ڈال دیا تھا تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو پھر تو آپ اس کو نہ استعمال کریں, اگر وسعت نہیں ہے, غریب آدمی ہے, تو استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ اگر چوہا روٹی قطر کر کھا لے تو بہتر ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے, باقی کھا سکتے ہیں, اس میں امیر غریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے. ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا نا, مشکوک پانی, اس کا ڈاؤٹ ہے, لیکن شک اس کے اپنے پاک ہونے میں نہیں ہے بلکہ شک اس میں ہے کہ پاک پتہ نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, ہمارا وضو اس سے ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. سو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا جھوٹا پانی ہی ملے, اس کے سوا اور کوئی پانی نہ ملے, تو وضو بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے. مسئلہ جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہوتا ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے. مثلا ہم نے پڑھا کہ کتے کا جھوٹا نجس ہے تو اس کا پسینہ بھی نجس ہے. انسان کے جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے, اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے. بلی کا جھوٹا مکروہ ہے تو بلی کا پسینہ اگر ہمیں لگ جائے گا ہمارے کپڑوں کو تو یہ کراہت کی بات ہے, اس کو دھو لیں گے, بہتر ہے کہ دھو لیں. اور اگر کتے کا جھوٹا نجس ہے تو کتے کا پسینہ اگر ہمارے کپڑوں کو لگ گیا تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی, وہ ناپاک چیز لگ گئی نا, تو وہ نجاست ہے. جس طرح سے اس کا جھوٹا نجس ہے اس طرح سے اس کا پسینہ بھی نجس ہے. اور بکرا وغیرہ یہ پاک جانور ہیں, حلال جانور ہیں, ان کا جھوٹا بھی پاک ہے, ان کا پسینہ بھی پاک ہے, ہمارے کپڑوں کو لگ گیا, ہم نے نماز یوں ہی پڑھ لی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خچر کا پسینہ پاک ہے, کپڑے اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے, کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے. ہم نے یہ تو پڑھا تھا کہ خچر اور گدھے کا جو جھوٹا ہے نا وہ خود پاک ہے, لیکن آگے پاک کرنے میں صرف شبہ تھا کہ پاک بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس میں صرف شبہ تھا. البتہ پاک ہے, خود پاک ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. تو اس لیے اس کے پسینے میں بھی ان کے یہی حکم ہوگا کہ کسی آدمی نے اگر اس پر سوار ہو کے گدھے کے اوپر بیٹھ کر آیا ہے یا خچر کے اوپر بیٹھ کر آیا ہے تو کپڑوں پہ لگ گیا تو دھونا واجب نہیں ہے, دھو لیں تو یہ بہتر ہے. جی سوال بتائیے. جی گدھا اور خچر جو ہے نا وہ حلال جانور نہیں ہے, کھا نہیں سکتے اس کو, لیکن یہ کیا کہتے ہیں احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے تفصیل آ جائے گی فہم حدیث میں انشاءاللہ, لیکن اس میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سواری فرمائی ہے, اس وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا پسینہ پاک ہے, اس کا پسینہ پاک قرار دیا گیا, لیکن دوسری طرف اس کو کھانے سے بھی منع کیا ہے. تو وہ پھر دونوں طرح کی احادیث کو جوڑ کے علماء کرام نے نا پھر یہ نکالا ہے, مسئلہ نکالا ہے. اسی لیے یہ اس کا نا وضو کے میں آ کر پھر یہ ڈاؤٹ بن جاتا ہے, ایک طرف ایک طرح کی احادیث ہیں, ایک طرف ایک طرح کی احادیث ہیں, تو وضو میں اسی لیے یہ ڈاؤٹ بنتا ہے کہ ہمارا وضو اس سے ہوگا نہیں ہوگا. البتہ پانی اس کے جھوٹے کے پاک ہونے میں یا اس کے پسینے کے پاک ہونے میں علماء کرام نے جو احادیث کو دیکھا ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی وہ سوال آیا ہے بچے کی ناک یا کی ریزش جو لگ رہی ہے, تو ناک کی ریزش کا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کہ اس میں کیا حکم ہے, وہ ابھی میرے ذہن میں ایک دم نہیں آ رہا. جی حضرت ایک سوال ہے میرا. جی جی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو پانی نجس ہوتا ہے اس کو اگر کشید کر لیا جائے تو ایسا پانی یعنی بالکل جو خالص ہو جائے تو وہ پھر نہ اس میں ذائقہ رہتا ہے نہیں, اس وہ نجاست کا اور نجس نہ. پانی کو کشید کرنے سے نا وہ نجاست کے باب میں آ جائے گا,
सवाल आया कि नजिस पानी को कशीद कर लिया जाए, यानी वो उड़ाते ना, उसको बुखार बना के उड़ा देते और उसके बाद फिर दोबारा उसको ठंडा करके उतार लेते हैं, तो कशीद करने से भी वो पाक नहीं होता। वो सवाल इंशाल्लाह वो अपने जब नजासतों का बाब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आ जाएगा कि नजासत के बुखारात और धुएं का मसला आएगा, वहां पर हम इसको इंशाल्लाह तफसील से डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम दूसरा सलाम। सवाल। जी अ, जी सवाल है मेरा कि ये जहाँ पे मसला आपने बयान किया है कि हलाल जानवर जैसे जिनका हम गोश्त खा सकते हैं, तो उनमें घोड़े का भी जिक्र है कि उसका भी झूठा पाक है, तो गोश्त तो घोड़े का नहीं खाते, तो हाँ, इसका घोड़े यहाँ का पे क्या सवाल हल? आपने अच्छा सवाल किया कि घोड़े का झूठा तो गोश्त, घोड़े का गोश्त तो नहीं खाते, लेकिन घोड़े का झूठा हलाल बताया गया है। मेरे जहन में था कि ये सवाल किसी को करना चाहिए, अच्छा सवाल आया है। तो सवाल ये इसमें ये है कि घोड़ा जो है ना, वो वैसे देखा जाए तो वो हराम जानवरों में नहीं है, उन जानवरों की कैटेगरी में शामिल नहीं है कि जो हराम होते हैं, कुत्ता, भेड़िया, गधा वगैरह उनकी कैटेगरी में शामिल नहीं है। अलबत्ता उसका गोश्त खाने से मना किया गया है। वो मना इसलिए किया गया है कि अगर इसका गोश्त ही खाने लग जाएंगे तो पुराने ज़माने में तो ये इस्तेमाल होता था यानी सवारी के लिए जंगों में, तो फिर जंग के वक़्त कहाँ से जानवर मिलेगा? घोड़ा ही तो इस्तेमाल होता था, तो वहाँ तो फिर सारे खा के खत्म कर देंगे। तो इसलिए उसको इस वजह से खाने की इजाज़त नहीं दी गई, इस वजह से। बाकी कैटेगरी के एतबार से देखा जाए तो ये उस कैटेगरी में शामिल है कि जो गाय, भैंस वगैरह की कैटेगरी होती है, उसमें फिर आगे और थोड़ी-सी बारीक सा फ़र्क आता है, वो अपनी जगह पर है। नहीं, जी, अब एक भी और वो इस सवाल है वजह जी। से घोड़े को अब जायज़ भी अभी भी नहीं कहते कि ये जिस चीज़ को हदीस पाक में बताया गया ना कि ये जंग के लिए इसको ना खाएं, जंग की वजह से ना खाएं, तो हालात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आज हम खाना शुरू कर दें फिर इसका मतलब है कि हालात ज़रूरत नहीं है। हालात तो तब्दील होते हुए कोई पता नहीं लगता। अगर आज गाड़ियों का इसका जो दौर है, तो दौर तो किसी भी टाइम कहीं भी चेंज हो जाता है। तो हम फिर बेसिक्स को नहीं छेड़ते कभी भी। हाँ, अगर कोई खा लेगा, जैसे बाज़ ममालिक में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे लोग खा लेते हैं। ये रूस की जो रियासतें हैं, काज़ाकिस्तान वगैरह, किर्गिज़स्तान वगैरह, वहाँ पर लोग खा लेते हैं। अगर कोई खा लेगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि तुमने वो वाला, यानी जिस तरह से कुत्ता, भेड़िया, गधा खाने का गुनाह है, वैसा तुमने गुनाह किया, वो वाली बात नहीं आएगी। नहीं, खच्चर जो है वो इसमें है, घोड़े वो गधे में है। जी, एक और सवाल है जी। मैं 1 मिनट आपको ऑनलाइन पे आप जो बात कर रहे हो मैं आपकी बात सुनता हूँ, पहले इधर से सवाल है। जी, जी। जी, सवाल आया है कि सालन में बिल्ली ने मुँह मार दिया, तो पूरा सालन खराब हो जाएगा या वो जगह खराब होगी जहाँ पे बिल्ली ने मुँह मारा है? तो देखिए, जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड, एक तो जैसे चूहे ने रोटी को कतर लिया, ये सॉलिड चीज़ है। आपने उस हिस्से से आप उसको काट देते हैं जहाँ से उसने खाया है, तो बाकी हिस्से में बिल्कुल साफ है, इसमें कोई मसला नहीं है, वहाँ पे उसकी नजासत या उसका असर कुछ नहीं जा सकता। लेकिन जब बिल्ली ने मुँह मारा लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के बारे में हमने ज़ाब्ता पढ़ा कि लिक्विड का फ़र्क पड़ता है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ हो ना, उसमें फ़र्क पड़ता है थोड़े या ज़्यादा से। थोड़ा और ज़्यादा, इसका पैमाना हमारे पास था कि 225 मुरब्बा फुट, इतना बड़ा तालाब है, तो ये ज़्यादा है। उसके अंदर अगर बिल्ली मुँह मारेगी एक तरफ, तो उसकी जो कह लें कि कराहत की वजह है ना, वो सिर्फ़ एक तरफ ही रहेगी। और जो इससे थोड़ा होगा, जैसे आप सालन की बात कर रहे हैं, तो वो अगर लिक्विड है, शोरबा वगैरह है, तो वहाँ पर अगर बिल्ली ने मुँह मारा है, तो कराहत फिर सारे में आ जाएगी। हाँ, अगर जैसे गोश्त वगैरह पे बिल्ली ने मुँह मारा, तो जहाँ पर बिल्ली ने मुँह मारा, वो वहाँ से आप उतना हिस्सा काट के बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फिर कोई मसला नहीं है। जी, उसको ज़ाया करने से मुराद ये है कि जानवरों को ही डाल दे। जी। ये तो नहीं लिखा हुआ किताब में। सवाल ये आया कि ये जो बिल्ली का झूठा है दूध, अगर ऊपर खुद ऊपर तो साहिब लिखा है हैसियत है जी। तो बिल्ली को दे दे, तो यानी किसी गरीब को दे दे, तो गरीब को देने की बात किताब में नहीं लिखी हुई, तो अंदाज़ा ये है कि शायद ऊ- ऐसा ना हो, कंफर्म ऊपर नहीं जो है। मसला बयान हुआ है हजरत,
دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا جی جی تو وہ مکروہ ہے، جی جی غریب آدمی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ جی ابھی آپ نے بیان کیا کہ نہیں وہ اس جی کو جی نہیں کتاب کرنا میں ایسے ہی کھانا لکھا چاہیے۔ ہوا ہے، جی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ جی اچھا تو اس جی میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں جی سوال کر تو لوں؟ جی کر لیں۔ اچھا جی، اس طرح ہے، ایک تو جو پہلے سوال میں نے پوچھا تھا اس کا ایک ضمنی سوال یہ بنتا ہے، آپ نے کہا نا کہ کشید شدہ پانی جو ہے اس سے جی وہ جائز نہیں وضو وغیرہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کشید شدہ پانی جو ہوتا ہے وہ خالص ترین پانی ہوتا ہے، اس میں نجاست کے کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، نہ ذائقہ، نہ رنگ، نہ بو۔ تو اس صورت میں مطلب میرے خیال میں تو یہ ہے کہ وہ بالکل خالص پانی ہوتا ہے، تو جی پھر وہ پہلے یہ مطلب پھر وہ بتائیے، آپ پہلے اس کو یہ کیوں کہہ رہے بتائیے ہیں؟ کہ اس میں پہلے نجاست پڑی ہوئی تھی کیا؟ جی یہی میں نجاست والے ہی کہ کہہ رہا، اگر جی نجاست پڑی ہے اچھا جی اور میں اس اب کو آپ آپ کو نے بتاتا ہوں۔ کشید کر لیا تو پانی بھی جی نہیں، وہ جو پانی حاصل جی ہوتا ہے وہ خالص ترین پانی ہوتا ہے، اس میں کسی میں آپ کو قسم اب کے اس میں کوئی آپ کو اجزاء واضح کرتا کسی ہوں، اور چیز میں کے آپ کو اس نہیں میں ہوتے۔ واضح کرتا ہوں، میں اس میں واضح کرتا ہوں۔ سوال یہ آیا ہے جی کہ جو نجس پانی پڑا ہوا تھا کسی برتن میں تو ہم اس کو کشید کر لیتے ہیں۔ کشید کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پتیلی ہے، پتیلی کے نیچے آپ چولہے پہ آگ جلا دیں تو وہ پانی بھاپ بن کے اوپر اڑے گا، بخارات بن کے اوپر اڑے گا، تو آپ اس کو کسی چیز کے اوپر روک لگا کر، یعنی اوپر کوئی ڈھکنا وغیرہ سا کوئی چیز رکھ کر اوپر اس پہ جا کے ٹکرائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو کے پھر وہ دائیں بائیں گرتا رہے گا، تو وہ جو گر رہا ہے نا دوبارہ دھواں بن کے جو بخارات بن کے بھاپ بن کے اٹھا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں جمع کر لیتے ہیں، تو وہ پانی اس کے اندر کوئی نجاست کا ذائقہ بھی نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس سے کوئی کیا وہ پانی پاک ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیے ہمیں جو ہم وہاں پہ ضابطہ پڑھیں گے نا، ضابطہ ہم یہ پڑھیں گے آگے کہ نجاست کے بخارات میں تبدیل کرنے سے یا بھاپ میں تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اس کی یعنی کہہ لیں کہ اسٹیٹ چینج نہیں ہوئی، قلب ماہیت نہیں ہوا، پانی صرف ایک اس کی فارم تو بدلی ہے کہ ایک شکل میں تھا پہلے، اب دوسری شکل میں آ گیا، پہلے وہ لکوڈ نیچے زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اب وہ بھاپ بن کے بخار بن کے ہوا میں اوپر کو اٹھا ہے، اس کی صرف ایک فارم شکل تبدیل ہوئی ہے، اس کی ماہیت حقیقت چینج ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو اسلام میں پاک یعنی ناپاک چیز کے پاک بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی خالی شکل تبدیل نہ ہو بلکہ اس کی حقیقت ہی بالکل تبدیل ہو جائے۔ اس کے لیے مثال دی جاتی ہے جیسے شراب ہوتی ہے، شراب بالکل اور چیز ہے اور جب وہ سرکے میں تبدیل ہوتی ہے تو بالکل اور چیز بن گئی۔ شراب کو کا مقصد غرض سب کچھ اور تھا اور سرکے کا مقصد غرض بالکل اور چیز ہے، تو اتنی بڑی چینجنگ اگر آتی ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہو گیا، ورنہ شراب ناپاک ہے تو اتنی بڑی اگر چینجنگ نہیں آ رہی تو وہ ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا۔ تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چولہے پہ چڑھاتے ہیں نا پانی کو، نجس پانی کو نیچے ہم نے آگ لگائی تو پانی کی صرف ایک شکل تبدیل ہوئی ہے، پہلے پانی تھا وہ لکوڈ تھا زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اب وہ صرف اس کی فارم اس کی شکل تبدیل ہوئی ہے کہ وہ اوپر ہوا میں اڑ گیا، بخار بن کے یعنی بخارات بن کے صرف اوپر اٹھ گیا، جب وہ بخارات بن کے اٹھا تو وہ نجس کا نجس ہی رہے گا، فارم تبدیل ہوئی ہے، لہٰذا ان بخارات کو اگر ہم دوبارہ اتار لیتے ہیں نیچے تو اب بھی فارم ہی صرف شکل ہی تبدیل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے نجاست کو دور کرنے والی جو چیز تھی کہ اس کی سٹیٹ چینج ہو جائے، ماہیت چینج ہو جائے، وہ نہیں چینج ہوئی، صرف شکل بدلتی گئی ہے، ایک دفعہ ایک شکل تھی، پہلے ایک شکل تھی، پھر دوسری شکل بنی، پھر دوبارہ واپس پرانی والی شکل آ گئی، تو شکل کے چینج ہونے سے نجس چیز کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی ہے سٹیٹ چینج ہونے سے کہ اس کی پوری ماہیت ہر چیز تبدیل ہو جائے۔ سٹیٹ چینج ہونے کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی ایک واضح سی مثال بتائی کہ جیسے شراب تھی سرکہ بن گئی، پہلے انگور کا شیرہ تھا جی پاک تھا پی سکتے تھے، جوس تھا، لیکن جوس جب وہ شراب میں بن گیا تو بالکل اسٹیٹ چینج ہو گئی، اور پھر دوبارہ
جی इसको حضرت हमने कुछ भी किया और उसके बाद वो दोबारा सिरकम में बदल गई तो स्टेट चेंज हो गई, तो वहां पे जाके फिर ये पाकी नापाकी का हुक्म तब्दील होता है। जी अच्छा एक गुजारिश है जी इस मसले में जो है ना मेरी रहनुमाई के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल जाए ताकि इस मसले पे मजीद जी, मैं आपको रहनुमाई पर्सनल हासिल नंबर भी करना दे देते हैं चाहूँगा जी। साथ ही हमारे, ये वो आप उसमें फ़ोन कर लीजिएगा। मेरा टाइम सुबह 8 बजे से जी सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेरा टाइम होता है मदरसे में, तो उसी टाइम में जी, जी। मैं फ़ोन सुनता हूँ, तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर दे दें। रोल नंबर अपना बता दीजिए। जज़ाकमुल्लाह। अपना रोल जी नंबर बता दीजिए। M149 M149 जी, ठीक। आप कुछ फरमा रहे थे? दूध दूध में तो हाँ जी, थूक का तो मसला कोई नहीं है। दूध में ये हमने पढ़ा था कि तय जो है ना छोटे बच्चे की भी मुंह भर के तो नापाक, अगर मुंह भर के नहीं ऐसे जरा सा निकाल दिया, एक आध कतरा सा निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, थूक का मसला नहीं है, तय का मसला है। अगर तय है यानी इतना है कि जो तय बन के है तो वो नापाक तय, वो भी तय भी मुंह भर के, यानी जैसे जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता ना, बड़ा आदमी जब करता है तो कंट्रोल नहीं होता, सब कुछ उंडेल देता है, तो छोटे बच्चे को भी इसी तरह पता लगेगा कि मुंह भर के उसने किए कि उसने सब कुछ उंडेल दिया, तो ये फिर नापाक वरना पाक है। वो अधिकार में ये चाहे किसी भी सूरत में ये फिर वो वापस आ रहा है, तो अगर इतना है कि मुंह भर के पाक तो फिर